بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. آج منگل ہے اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد, جنہیں پرنس آف ہیلنگ بھی کہا جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کی ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. ناظرین, میں صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گا, اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اس لیے کہ یہ پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے ایک قابل فخر بات ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد نے پوری دنیا میں ایک ایسی انرجی متعارف کرائی ہے کہ جسے جو دنیا اور پرٹیکولرلی جاپان کے جو گرینڈ ماسٹرز ہیں, جن کی تعداد 4000 سے زیادہ ہے, انہوں نے بھی اس کو مانا, جسے ہم سمدہ ہیلنگ انرجی کہتے ہیں, جو موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی ہے. اور ساتھ ہی میں ناظرین یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد جو ہیں وہ 10 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں. مختلف موضوعات ہیں جن پر ڈاکٹر صاحب نے بہت سیر حاصل بات کی ہے, بہت اس میں انفارمیشنس پہنچانے کی کوشش کی ہے عوام الناس کی خدمت کے حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب, بات جب آتی ہے عوام الناس کی, میں نے کہا آج کل کے حالات کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اپنے ملک کے حالات کی ہم بات کرتے ہیں, پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ کسی بھی لیول پر کوئی بھی شخص بہت زیادہ خوش ہے. صحیح. ہاں, اگر ہم یہ کہہ لیں کہ 1 یا 2% ایسے ضرور ہو سکتے ہیں کہ جن کو شاید کوئی پریشانی نہ ہو, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ 98% لوگ ایسے ضرور ہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے وہ ٹینشن کا شکار ہیں. بالکل. روزگار کا مسئلہ ہے, بے روزگاری ہے, بزنس نہیں چل پا رہا, لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے, مہنگائی کمر توڑ جسے ہم کہیں مہنگائی ہے, لوگ اس کی خاطر اپنے بچوں کو بیچنے لگے, لوگ اس کی خاطر اپنے بچوں کو ریلوے ٹریکس پر ڈالنے لگے. ٹینشن سے بڑھ کے جب وہ ڈپریشن کی کیفیت میں پہنچے. ابھی پچھلے دنوں بھی میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ کوئی شخص مالی بدحالی کی وجہ سے یا فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے اس نے اپنے 5 بچوں اور ایک بیوی کو قتل کیا, اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو بھی گولی مار دی, اس لیے کہ وہ ان کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا تھا. اتنا زیادہ ڈپریشن اور ٹینشن میں وہ تھا. اگر ہم اپنے میجر سٹیز کی بات کرتے ہیں, جو پاکستان کی میجر سٹیز ہیں, جو مین شہر ہیں, اور جہاں اس وقت حق ٹیلی ویژن کی جو ٹرانسمیشنس ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں, آپ کیا کہیں گے سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے, یا دیگر PMVL بھی آپ نے انٹروڈیوس کیا ہے, HMF اس کو بھی آپ نے پہلی بار انٹروڈیوس کیا ہے, تو یہ ساری جو انرجیز ہیں, پرٹیکولرلی جو سمدہ ہیلنگ انرجی ہے, جو انتہائی مایوس لوگ ہیں, جو انتہائی ڈپریشن کا شکار ہیں, انتہائی ٹینشنز کے اندر ہیں, کس طرح سے وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ سکندر صاحب بہت شکریہ. آج مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں, کیونکہ بہت سے مسائل ایسے ہیں لوگوں کے, کچھ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو وہ خود نہیں جانتے ہیں کہ وہ کیا کریں. اس مسئلے کے لیے وہ میڈیسن لیتے ہیں یا کچھ اور طریقے کرتے ہیں, لیکن ان کو اس کے وہ جو رزلٹ ہے نہیں ملتے ہیں, یا کوئی بھی بیہیویئر کے جو طریقے آتے ہیں جو بیڈ بیہیویئر ہوتی ہیں. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ ایک شخص انہوں نے خودکشی کی اور اپنے خاندان کو بھی تباہ کرنے کے کیے,
ایسا حالات کبھی کبھی انسان کو یعنی اینیمل سے بھی کمزور بناتے ہیں. اب وہ جب احساس آپ کے اندر کی کمزوری کی، آپ کے اندر ایک پاور نہیں ہے، انرجی نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات نہیں سمجھتے ہیں، آپ اپنے طاقت کو نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اتنی پاور دیے، اتنی طاقت دیے کہ آپ اپنے طور پہ بہت سے کچھ کر سکتے ہیں. چاہے آپ کسی بھی خاندان سے آپ کا تعلق ہو، چاہے وہ ناکام ہو، کامیاب ہو، جیسا بھی ہو، آپ کی زندگی میں جتنے بھی ہرڈل، جتنے بھی مشکلات آئی ہیں پاسٹ میں، جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ کے پاس ابھی کچھ بھی نہ ہو، روڈ پہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں اور ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہمارا دیکھ بھال کرتے ہیں. اگر اینیملز کا بھی رکھتے ہیں، جس طرح حیوانات ہیں، اس کا بھی اگر خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ روزی دے دیتے ہیں. کوئی لالچ میں نہیں ہوتے کہ صبح نکلے شام تک پڑھ کے چلے جاتا ہے، لیکن انسان کٹھا کرتے رہتے ہیں، پھر بھی بھوکے رہتے ہیں اور خودکشی بھی کر لیتے ہیں. تو مصیبتیں تو ہے، آتے ہیں زندگی میں، بہت سی چیزیں آتے ہیں. زندگی طوفان کی طرح، کبھی طوفان کی طرح ہوتے ہیں، کبھی جیسا کہ بالکل آرام ہوتے ہیں. اونچ نیچ زندگی میں ضرور ہونی بھی چاہیے، اور اگر زندگی میں اونچ نیچ نہ ہو، وہ زندگی نہیں ہے. وہ شخص تو پھر اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی بات پہ رونا، چھوٹی بات کو پہ چڑچڑا ہونا، چھوٹی بات کو بہت مائنڈ کرنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہاتھا پائی کرنا. جی. جب انسان بہت سے مشکلات سے نہ گزرے، وہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے آئندہ نسل کی زندگی بنائیں اور ارد گرد کے بنائیں. مشکلات بہت اچھے ہیں، اور دنیا کے جو بڑے لوگ ہیں وہ مشکلات کو، جو دنیا کے بزرگ لوگ ہیں، جو دنیا کے بہت کامیاب لوگ بھی ہیں، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں ویلکم، آ جائیں مشکلات، میں آپ سے لڑ کے اسٹرانگ بن جاؤں گا. انسان اگر ورزش کرتا ہے، ان کے مسل اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے اسکندر صاحب، جب انسان ایکسرسائز کرتا ہے تھک جاتا ہے نا، مسلز جو ہے نا وہ بہت تھک جاتا ہے، انرجی ویسٹ ہو جاتے ہیں. لیکن وہ تھکاوٹ جو ہے آپ کی صحت کے باعث ہے، اور آپ کے انرجی آپ کی مسل میں بڑھتا ہے. کچھ عرصہ بعد آپ کے زبردست مسل نکلتے ہیں اور آپ سمارٹ، چاق چوبند نظر آتے ہیں، خوبصورت نظر آتے ہیں انسان. وجہ کیا ہے کہ انسان کی اس صلاحیتوں کو بھی ایسے ایکسرسائز ملنی چاہیے. صحیح بات. جب تک اس پاور کو ایکسرسائز نہیں ملتے ہیں، اس آپ کے مائنڈ پاور کو، اس چیزوں کو جب تک ایکسرسائز نہیں ملتے ہیں اور آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آتے ہیں، وہ انسان ایسا ہے شیشے کی طرح کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے. صحیح. مشکلات بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن مشکلات اتنے ہوتے ہیں زندگی میں. یہ نہیں کہ ہم ہر مشکل کو کہہ دو کہ کوئی اچھا ہے بیٹھ جائیں کہ مشکلات آئیں، کیونکہ مشکلات اتنے ہوتے ہیں زندگی میں، لاکھوں مشکلات ہوتے ہیں، اور اس سے آپ کو لڑنا ہوتا ہے. اس سے آپ کو لڑنا ہوتا ہے. پھر بھی کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ آپ مشکلات سے لڑ کے آپ 50% to 60% مشکلات کو ختم کر سکتے ہیں. باقی 40% پھر بھی ختم نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح. ہر مشکل میں کامیابی بھی ممکن نہیں ہوتی، تو کوئی بات نہیں ہے، لڑے تو ہے، آپ سٹرونگ تو ہو گئے، آپ نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا اور فائٹنگ کا ایکسرسائز سیکھا آپ نے. آگے کوئی بڑا سا مشکل آ جاتا ہے، آپ اس کے قابل ہوتے ہیں تاکہ اس کو ریموو کرے، ختم کرے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں مشکلات تو آتے رہتا ہے. ابھی آپ جو فلڈ کی جو ابھی ہمارے حالات ہیں بیچاروں کے، بہت ایک ایسے حالت ہیں کہ وہ بیچارے گھر تباہ ہو گئے، ان کے اتنا کچھ تباہ ہو گیا، اتنا حالت ان کے ہیں. بڑی قسمہ پرسی کی حالت میں. ڈاکٹر صاحب اجازت دیں مجھے تو میں کال لے لوں، پھر ہم جی بالکل سیلاب زدگان کے حوالے سے کچھ بات کر لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نصرت بات کر رہا ہوں ملیل سے. سر نام آپ کا؟ نصرت رضوی. نصرت رضوی. جی 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 رضوی صاحب کیا شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ میں نے یہ پروگرام ڈاکٹر صاحب کا جو دیکھا ہے نا،
جی تو بڑا مزہ آیا اور بہت یعنی کہ مجھے یعنی کہ دل کر رہا ہے کہ میں بھی اس میں کچھ معلومات کروں سائنسز کے حوالے سے. جی جی بالکل کر سکتے. تو اس اصل میں نے جو ہے نا ابھی گریجویشن کے پیپر دیے ہیں. اچھا جی تو اسی سال اور میں انگلش میں بہت ویک ہوں. اچھا تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ذیل سائنس جو ہمارا مجھے اس سلسلے میں کچھ مدد کر سکتی ہے؟ اچھا مثلا جو آپ ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے گریجویشن کیا اور آپ انگلش میں ویک ہیں. جی ہاں. اچھا تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ویکنیس آپ کی جو ختم ہو اور آپ روانی سے انگلش بول سکیں, روانی سے انگلش کو آپ لکھ سکیں. جی ہاں مجھے کافی یعنی کہ خوف ہے اس چیز کا جی. کہ مطلب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. صحیح اور انگلش میں خاص طور پہ مجھے مطلب بھی پرابلم ہے. صحیح. میں یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ذیل سائنس کے حوالے سے ہم اسٹوڈنٹ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ چلے رضوی صاحب آپ نے جو سوال کیا آپ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ آپ نے تمام اسٹوڈنٹس کی نمائندگی کرتے ہوئے سوال کیا. تو ہم ابھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا ایڈوائس کرتے ہیں. آپ اپنے ٹیلیجنس سیٹ کے قریب رہیے گا.